اتباع سنت کیا ہے؟ زندگی کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات میں ڈھال دینا. صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے داڑھی رکھ لی اور کرتا پہن لیا اور ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہن لیا اور جو ہے صورت مسلمان کسی بنا لی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بھی بڑی عظیم سنتیں ہیں، ان کی بھی کوئی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں، لیکن سنتیں ان میں موقوف نہیں، اور سنتیں بھی ہیں. اخلاق کی سنتیں، معاملات کی سنتیں، آداب کی سنتیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کس طرح ہوتا تھا، کتنی محبت کا معاملہ فرماتے تھے، ہر شخص کے لیے رحمت مجسم تھے، رحمت للعالمین تھے. اور کس طرح اخلاق کے ساتھ، کیسے اخلاق آپ نے سکھائے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا، اور ایسی باتیں کہ وہ ساری اعلیٰ اخلاق. انک لعلی خلق عظیم، قرآن نے گواہی دی کہ آپ عظیم اخلاق کے اوپر ہیں. تو کیا اخلاق تھے کہ اپنا حق چھوڑ دو، جھگڑا نہ کرو. یہ اخلاق تھے کہ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، غصہ نہ کرو. یہ اخلاق تھے کہ پڑوسی ہو چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرو، صلہ رحمی کرو. وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم زیادتی کا جواب اچھائی سے دو. یہ سب سنتیں ہیں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب فرمایا کہ کوئی شخص جب خرید و فروخت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو نرم ہو بیچتے وقت بھی، نرم ہو خریدتے وقت بھی، اور نرم ہو اپنا حق مانگتے وقت بھی. بیچنے میں نرم ہو کہ بھئی کوئی بیچارہ نہیں دے سکتا، چلو بھئی چھوڑ دو، تھوڑی سی رعایت کر دو. اور خریدتے وقت بھی نرم ہو کہ یہ نہ ہو کہ بائے کے اوپر بیچنے والے کے اوپر زبردستی کر رہا ہے کہ تم کبھی کرو، اور وہ نہیں کرنا چاہتا، اس کا دل نہیں مان رہا، لیکن آپ اس کے سر پر مسلط ہو گئے اور کہے کہ نہیں کم کرو کم کرو کم کرو. تو یہ نہیں، بلکہ نرم ہو، لینا ہے تو لے لے، نہیں تو چلا جائے. اور اسی طرح دوسرے سے اگر حق مانگنا ہو تو اس وقت بھی کیا ہو، نرم ہو، یعنی نرمی کے ساتھ اپنا مطالبہ کرے حق کا. اور تو نرمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی، یہ آپ کی سنت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ نرمی کے بارے میں، رفق کے بارے میں، کہ ما دخل فی شیء الا زانہ وما نزع عن شیء الا شانہ. نرمی جس چیز میں بھی داخل ہو جائے گی اس کو زینت بخشے گی، اس کو خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے بھی چھین لی جائے گی، کمی کر لی جائے گی، اس میں عیب پیدا کر دے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کس موقع پر فرمایا تھا کہ یہودی جو تھے بڑے شریر ہوتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو یہ کہتے السلام علیکم، یعنی جیسے کہنے کو دکھا رہے ہیں کہ ہم السلام علیکم کہہ رہے ہیں، لیکن وہ لام کو بیچ میں سے کھا جاتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے. اب سام کے معنی ہوتا ہے موت، سلام کے معنی تو ہے سلامتی، اور سام کے معنی موت. تو ایک طرح سے بد دعا دیتے تھے. تو ایک مرتبہ جبکہ ابھی پردے کے شاید احکام نہیں آئے تھے،
ایک یہودی آیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ السلام علیکم، السلام علیکم۔ حضرت عائشہ سن رہی تھی، تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا اس کے کہ علیک السلام واللعنہ، تمہارے اوپر موت ہو اور لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ سختی نہ کرو، سخت جواب نہ دو، کیونکہ یا رسول اللہ انہوں نے کھلم کھلا یہ آپ کو بددعا دے رہے ہیں، تو میں کیوں جواب نہ دوں ان کا؟ فرمایا کہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ تو آپ نے انہوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہا میں نے تو صرف اتنا، جب انہوں نے کہا السلام علیکم تو میں نے کہا علیکم، علیکم کہہ دیا بس، کہ تم پر، یعنی جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ تم پر ہو، تو بس اتنا کہا، یہ جواب دے دیا، یہ نہیں کہا کہ علیکم السلام واللعنہ۔ تو اس موقع پر فرمایا کہ عائشہ نرمی جس چیز میں بھی داخل ہوگی اسے زینت بخشے گی، اس کو مزین کر دے گی، خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے نکال لی جائے گی نرمی اسے وہ عیبدار بنا دے گی۔ لہذا معاملہ جس کے ساتھ بھی وہ نرمی کا معاملہ کرو۔ اب یہ یہودی ہے اور کافر ہے، حضور اقدس اور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر کھلم کھلا وہ آپ کی ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اس پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ یہ تمہارا کہنا صحیح ہے، بلکہ اس کو آپ کو نرمی کی تلقین فرمائی۔ تو ایک مسلمان جو ہے وہ اس کا اتباع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر معاملے میں وہ نرمی دکھائے۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں جب جنگ ہو جائے تو سخت ہیں، لیکن آپس میں رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ دوسرا زیادتی کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، لیکن میرا فرض یہ ہے کہ میں سنت کی اتباع میں اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کروں اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ یہ ہے اتباع سنت۔ آج کل ہم نے اتباع سنت چند چیزوں کے اندر محدود کر لیا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ www.darsequran.com